معزز سامعین، مولوی ہاشمی کچھوچوی نے جب دیکھا کہ سیدنا امام احمد رضا کے تجدیدی کارناموں اور اعلیٰ دینی خدمات کی وجہ سے انہیں ساری دنیا میں جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، نیز ان کے شہزادوں خصوصاً سیدنا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی اور ولایت کو جو شہرت ملی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خانوادہ رضویہ کی عظمت کے آگے ہماری پیری مریدی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ بغض و عداوت کی آگ ان کے سینے میں بھڑکنے لگی، مگر سیدنا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ تک تو یہ اپنے منصوبوں اور ارادوں کو کھل کر عوام کے سامنے نہیں لا سکے، مگر ان کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے حسد و دشمنی کا اظہار کھلے عام کرنا شروع کر دیا۔ جب مدنی میاں نے ٹی وی اور ریڈیو کے جائز ہونے کا فتویٰ دے کر مسلم معاشرہ کو خطرے میں ڈال دیا، تو علوم رضا کے سچے وارث و امین تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری مدد اللہ العالی تڑپ گئے اور ان کے فتویٰ اور تحقیق کے مقابل 25 سوالات قائم فرمائے۔ اس بات پر مولانا مدنی میاں بہت ناراض ہوئے، مگر جیسے تیسے اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیا۔ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے ان کے جواب پر مزید اعتراضات و سوالات قائم فرمائے، جس کا جواب وہ آج تک نہ دے سکے۔ کچھوٹوی برادران کو اپنی دشمنی ظاہر کرنے اور کھل کر سامنے آنے کے لیے بظاہر یہی موقع سب سے مناسب لگا۔ انصاف سے بتایا جائے کہ امت مسلمہ بلکہ ساری دنیا کو ٹی وی اور ریڈیو سے جس قدر نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ اس لیے علامہ ازہری میاں قبلہ نے اگر عالم اسلام کو اس عظیم نقصان سے بچانے کے لیے مخلصانہ کوشش کی تو کیا غلط کیا۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ واقعات ہیں کہ جہاں کسی اور کو حضور ازہری میاں قبلہ نے شریعت کے معاملے میں اصلاح دی اور غلطی سے بچایا، اور غلطی کرنے والے نے توبہ بھی کر لی، مگر اس پر کچھوٹوی برادران نے واویلا مچا دیا کہ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کی بات کیوں تسلیم کر لی گئی۔ مولوی ہاشمی میاں نے جب حسد و دشمنی کی یہ لڑائی شروع کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ عوام ان کا بھرپور انداز میں ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور خانوادہ رضویہ کے بزرگوں کی علمی عظمت اور دینی خدمات کی وجہ سے کوئی ان کی مخالفت کے لیے تیار نہیں۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر انہوں نے اپنی انا اور شہرت کی لڑائی کو رضوی اشرفی لڑائی کا نام دے دیا، اور ان کا یہ فارمولہ بہت حد تک کامیاب ہو گیا، اور کل تک جو اشرفی امام احمد رضا علیہ رحمہ کے دینی احسانات کے سبب اشرفی ہونے کے باوجود خود کو بریلوی یا رضوی کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اب وہ رضویت کو اپنے سے الگ یا مخالف سمجھنے لگے۔ کہنا یہ ہے کہ در حقیقت اشرفی رضوی اختلاف نہ کل تھا نہ آج ہے، بلکہ صرف وہ لوگ جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی اور حسد کا شکار ہوئے، ان سے مقابلے کو رضوی اشرفی اختلاف کا نام دے دیا گیا، اور ایسا جنہوں نے بھی کیا انہوں نے نہ صرف یہ کہ رضویت بلکہ اشرفیت کو بھی نقصان پہنچایا۔ رضویت صرف امام احمد رضا کے سلسلے میں مرید ہونے کا نام نہیں، بلکہ ہر سنی جو سیدنا امام احمد رضا کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے عقائد کے مطابق عقائد کو مانتا ہے، وہ رضوی ہے۔ سرکار حضور محدث اعظم ہند اور حضور اشرفی میاں کچھوٹوی علیہم الرحمت والرضوان کا دور اس لحاظ سے بڑا ہی بہترین دور تھا کہ اس وقت اپنے ذاتی مفاد اور دولت و شہرت کے حصول کے لیے ایسی کوششیں نہیں کی گئی، بلکہ ان بزرگوں نے امام احمد رضا علیہ رحمہ کے مشن کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی خدمات کے صدق دل سے معترف ہوئے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان بزرگوں کی عزت و عظمت اللہ تبارک و تعالی نے اور بڑھائی، اور عوام و خاص نے ان کی تعظیم و دستبوسی کی۔ مگر بدقسمتی سے جب ان کے بعد کے لوگوں نے حصول دنیا کے لیے حسد و دشمنی کا کاروبار شروع کیا
بزرگوں کی عظمتوں سے کھلواڑ کیا، سادات بلگرام، سادات ماہریرا اور بزرگان رضویہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام احمد رضا کے تجدیدی کارناموں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ٹریک میں سنا ہوگا، تو اس حرکت سے سیدنا امام احمد رضا کا تو کچھ نہیں بگڑا، مگر مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا، خصوصاً سلسلہ اشرفیہ سے جڑے ہوئے سنیوں کا، جو ان کے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر امام احمد رضا سے دور ہو گئے اور دیوبندیوں وہابیوں کو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کسی اچھے باشرہ پیر سے بیعت ہونا ضرور فائدے کی چیز ہے، مگر اسی وقت جب کہ مسلک حق پر قدم بالکل جمے ہوں۔ اگر مسلک کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بیعت ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ گویا مسلک عمارت ہے اور مرید ہونا رنگ و روغن، اگر عمارت ہی نہ رہے تو رنگ و روغن کہاں ہوگا؟ غرض یہ کہ مولوی ہاشمی کچھوچوی وغیرہ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھولے بھالے عوام کو گمراہ کیا، خصوصاً اشرفیوں کا بڑا دینی نقصان کیا، انہیں 14ویں صدی کے مجدد کی بارگاہ سے دور کیا۔ چنانچہ دین اسلام اور مسلمانوں کو جب انہوں نے اس قدر نقصان پہنچایا تو مخلص علماء اہل سنت سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے اس چیز کی تحقیق شروع کی جس کی بنیاد پر یہ لوگ بھیڑ اکٹھی کر رہے تھے، یعنی ان کے سید ہونے کی جانچ پڑتال شروع کی۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت علامہ سید محمد حسینی میاں اشرفی مدد اللہ العلی ناگپور نے بڑی تحقیق کی۔ سید محمد حسینی میاں اشرفی مدد اللہ العلی کا تعارف خود انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اپنے ماہنامہ سنی آواز کے جنوری و فروری 2008 کے شمارہ میں صفحہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں، الحمدللہ میں اشرفی ہوں، موجودہ دور کے یا اس سے پہلے کے پیر ذاتگان کچوچا مقدسہ اور ان کے خلفاء کے واسطے سے نہیں، بلکہ حضرت قطب رائے چور مخدوم سید شاہ شمس عالم حسینی قدسہ سرہ متوفہ 892 ہجری کے مبارک واسطے سے ہوں، جن کے روضہ منورہ کا میں 16واں سجادہ نشین ہوں۔ قطب رائے چور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدسہ سرہ خلیفہ ہیں اپنے والد حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی المعروف و مخدوم حضرت سید شاہ چندہ حسینی قدسہ سرہ متوفہ 858 ہجری کے، اور آپ خلیفہ ہیں حضرت شیخ سعد الدین زنجانی قدسہ سرہ کے، اور آپ خلیفہ ہیں حضرت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی قدسہ سرہ کے۔ معزز سامعین، علامہ سید محمد حسینی میاں اشرفی مدد اللہ العلی فرماتے ہیں کہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی نہیں کی تھی، اور اپنے ایک خادم عبد الرزاق نور العین جو سید نہیں تھے، انہیں اپنی سگی بہن کا دودھ پلوا کر بھانجا بنایا تھا، اور اس طرح انہیں اپنی اولاد فرمایا تھا۔ اسی بنیاد پر مولوی ہاشمی وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم عبد الرزاق نور العین کی اولاد سے ہیں، اس لیے سید ہیں، حالانکہ اس تعلق سے خاندان کچوچا کے ایک اہم بزرگ حضرت شاہ محمد شفیع کچوچوی صاحب کی ایک مشہور و معروف کتاب اظہار اشرفی تقریباً 75 سالوں سے چھپ رہی ہے، جس کا کسی نے رد نہیں کیا۔ اس میں بھی ثبوت اور حوالوں کے ساتھ اسی طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس پر ان کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں سید نہیں مانتے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے بزرگوں کو سید کہا اور ان کی تعظیم کی، تو مولوی ہاشمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی اپنے کو سید کہتا تو آپ اس کی تعظیم کرتے، جو حق کے ادب تھا اعلیٰ حضرت اس کو پورا کرتے، بلکہ آپ کی عادت تو یہ تھی کہ کوئی حج کر کے لوٹتا تو اس کے قدم بھی چوم لیتے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسے جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے خود کو مسلمان بتایا، آپ نے مان لیا۔ آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ کیسے مسلمان ہو، کیوں مسلمان ہو، ثابت کرو تب مانیں گے، نہیں،
بلکہ یہ سب سوال کیے بغیر آپ نے اسے مسلمان مانا، حالانکہ اس کی داڑھی نہیں، سر پر ٹوپی نہیں، کرتا پاجامہ نہیں، بلکہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی اسی کے گاؤں کا آیا اور کہا کہ یہ تو ہندو ہے، مندر میں جا کر پوجا پاٹ کرتا ہے، بتوں کو سجدہ کرتا ہے، یہ تو مشرک ہے، کافر ہے۔ تو اس سے آپ پر الزام نہیں آئے گا کہ آپ نے ایک کافر کو مسلمان جانا اور اس کے سلام کا جواب دیا، کیونکہ آپ نے اس کے کہنے کے مطابق اسے مسلمان جانا اور حقیقت آپ کو معلوم نہیں تھی۔ البتہ جب یہ تحقیق ہو گئی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، اب اگر آپ اسے مسلمان کہیں تو آپ پر الزام آئے گا۔ اسی طرح کا معاملہ اعلیٰ حضرت کے یہاں ہوا کہ جس نے اپنے کو سید کہا، اعلیٰ حضرت نے اس کی تعظیم و تکریم کر لی، اور حقیقت میں وہ سید ہے یا نہیں یہ اللہ کے علم میں تھا۔ اب جب بعد کے لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ سید نہیں ہے تو اس سے اعلیٰ حضرت پر کوئی الزام نہیں آئے گا کہ انہوں نے کیوں تعظیم کی، کیوں سید کہا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تحقیق نہیں کی اور تحقیق کرنے والا ان کے بعد کا ہے۔ مولوی ہاشمی اور مدنی میاں کے والد حضور محدث اعظم ہند اور حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی عزت و تعظیم جو اعلیٰ حضرت نے کی، اس کی 3 وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے کو سید کہا، دوسری وجہ علم، یعنی وہ عالم تھے اس لیے ان کی تعظیم کی، اور تیسری وجہ یہ کہ انہوں نے دین کی خدمت کی، اپنی ساری زندگی دین کی تبلیغ میں وقف کی، اعلیٰ حضرت کے مشن کا بھرپور انداز میں ساتھ دیا۔ تو آخری 2 وجہ یعنی علم اور تبلیغ دین کی بنیاد پر ہر آدمی کی تعظیم کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی نسب سے تعلق رکھتا ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف سید ہونے کی بنا پر تعظیم کی، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں، اگر کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت نے انہیں سید کہا تو بات کہنے کی حد تک ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے تحقیق کی، اور ان کو ضرورت بھی نہیں تھی کہ تحقیق کرتے، نہ ان کے پاس اتنی فرصت تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور عقائد و مسائل کے بارے میں فتوے لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ اب جب کے بعد کے لوگوں نے کچھوٹوی برادران کی حرکتوں سے مجبور ہو کر تحقیق کی تو ظاہر ہو گیا کہ یہ سید نہیں ہے، اور تحقیق بھی کسی عام آدمی نے نہیں کی بلکہ حضرت علامہ مولانا سید محمد حسینی میاں اشرفی مدد اللہ العالی نے کی، جو محبوب یزدانی حضرت سلطان مخدوم سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں خلیفہ ہیں اور تقریباً 650 سال سے اشرفی ہیں۔ بہرحال عوام اہل سنت خصوصاً اشرفی برادران بیدار ہو جائیں اور غور کریں کہ پہلے مولوی ہاشمی وغیرہ اپنے کو سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بتاتے تھے، مگر جب دنیا نے جان لیا کہ سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی میں شادی نہیں کی تھی، تو اب مولوی ہاشمی وغیرہ نے خود کو عبد الرزاق نور العین کی اولاد سے بتانا شروع کیا، مگر اس کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے آ گئی کہ عبد الرزاق نور العین سید نہیں ہے۔ لہذا عوام اہل سنت سید کے نام پر بھولے والے عوام کو بیوقوف بنانے والوں کو پہچانے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خانوادہ رضویہ کے بزرگوں سے ان کی لڑائی صحیح ہے تو آئیے اب ان کی ایک ایسی تقریر سے چند جملے سنیے جس کا تعلق خانوادہ رضویہ کے کسی بزرگ سے نہیں بلکہ اس میں ہندو دھرم کی ایک طرح سے حمایت کی گئی ہے، اور کئی ایسے جملے بولے گئے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ان کی گمراہی آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے گی۔ کیا اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد آپ شریعت کو اہمیت دے کر اپنی آخرت بچائیں گے یا ان کی عقیدت میں ہمیشہ آنکھیں بند کیے رہیں گے؟ ہمیں امید ہے کہ آپ ہرگز ایسا نہیں کریں گے اور ان کے پروگرام کروا کر، تقریریں کروا کر اور انہیں نذرانے دے کر ان کی گمراہی میں شریک نہیں بنیں گے۔ آئیے سماعت فرمائیں سنہ عیسوی 2005 میں ہوئی ہاشمی میاں کی ایک تقریر اور فیصلہ کریں کہ بابا ہاشمی مہاراج
کون کون سے دھرم کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہر دھرم کے پیغام کو سننے کی دعوت دے رہے ہیں، ہر ایک کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھولنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دروازے کھول دو، کسی سے دروازہ بند کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مول ادھیکاروں کا ہنن ہو، اور من تو وہی من ہے جس کے دروازے سدا کھلے ہوئے ہیں۔ تمیکم رڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارم رشی روپم منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ کستوری کنڈل بسے مرگ ڈھونڈے بنما ایسن گھٹما پیو ہے دنیا جا لینا۔ گرو گوبند دو کھڑے کاکے لاگو پائے، بلیہاری گرو آپ نے گوبند جی کو بتائے۔ تو بے خوفی کیوں کرتا ہے کہ جو رچیتا چاہتا وہ تو نہیں کر رہا؟ تیرے لیے ساگ سبزی ہے، کبھی ساگ سبزی نے انکار کیا کہ میں پنڈت جی کے یہاں نہیں جاؤں گی؟ مولانا صاحب ہوا کرے مولانا مولوی، اچھے ہیں تو بہت اچھا ہے اور گڑبڑ ہیں تو فسادی ہیں۔ اچھے ہیں تو بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا آدمی اچھا ہے تو بہت اچھا، اور گڑبڑ ہے تو بہت بڑا فسادی ہے، کیونکہ وہ فساد بھی کرے گا تو ذرا ہائی اسٹینڈرڈ کا ہوگا۔ معمولی آدمی کی سوچ معمولی ہے تو گڑبڑ بھی معمولی ہے۔ کبھی سبزیوں نے یہ کہا کہ میں خاصا کیا نہیں جاؤں گی، شرما جی کے یہاں نہیں جاؤں گی، دوبے کے یہاں نہیں جاؤں گی، میں کبھی دانا نے کہا، گیہوں چاول نے یہ کہا کہ میں کبھی اس نے کوئی دھرنا کیا کہ میں کانگریس میں نہیں جاؤں گی، بھاجپا میں نہیں جاؤں گی، وشو ہندو پریشد میں نہیں جاؤں گی، جماعت اسلامی میں نہیں جاؤں گی؟ کبھی کسی دانے نے کہا؟ ابے تم دانے سے بھی گر گئے۔ تو دانے میں یہ وشیشتا ہے جسے گندی کھاد ملی، اور تو ماں کا دودھ پینے کے بعد بھی اپنے سوچھ اور پوتر درش کو نہیں اپنا سکا۔ انکار نہیں ہے، جو کہ دانا دانا جانتا ہے کہ ہم منش کے لیے ہیں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی وہ بعد میں ہے، منش پہلے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ آئیے، آپ منشیہ تو ہیں، لیکن آپ میں منشیتا ہے کہ نہیں؟ اسی موقع پر مجھ کو راشٹری کوی جنہوں نے ہماری دیش کی گریما کو بھی بڑھایا ہے اور ہندی ساہتیہ کو کی دشا بھی بڑھائی ہے اور دشا بھی دیا ہے، وہ ہیں میتھلی شرن گپت۔ وہ کہتے ہیں کہ وچار لو کہ مرت ہو نہ مرت سے ڈرو، کبھی مرو پرنتو یوں مرو کہ یاد جو کریں سبھی، اور یہی پشو پروت ہے کہ آپ ہی چرے، وہی منش ہے کہ جو منش کے لیے مرے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ بابا ہاشمی مہاراج کس کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں۔ دانا اور گیہوں چاول کی مثال دے کر مسلمانوں کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں کہ کبھی دانے نے نہیں کہا کہ میں بھاجپا میں نہیں جاؤں گا، وشو ہندو پریشد میں نہیں جاؤں گا، جماعت اسلامی میں نہیں جاؤں گا، اور انسان اس سے اعلیٰ مخلوق ہونے کے بعد بھی یہ خوبی نہیں اپنا سکا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں بھی بھاجپا میں جانا چاہیے، وشو ہندو پریشد کا ساتھ دینا چاہیے، جماعت اسلامی میں شامل ہو جانا چاہیے، اور کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔
ساگ سبزی کی مثال میں ہاشمی میاں نے مولانا مولوی کہہ کر علماء اسلام کی جو توہین کی ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے۔ اب اگر کسی نے چھاچھ رکھ دیا، لسی ایک گلاس، باجرے کی روٹی، سرسوں کا ساگ، ایک گلاس لسی، تو میں تو دبا کر کھاؤں گا اس کو، بہت خوش ہو جاؤں گا۔ دبا کر کھانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا خلاف؟ اس کا فیصلہ آپ خود فرمائیں۔ اسلام زبردستی کو نہیں مانتا، اسلام پریشر کو نہیں مانتا، اسلام دباؤ نہیں ڈالتا، بلکہ قرآن میں کھلا اس نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، نو پریشر ان ریلیجن، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کوئی دباؤ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی شکتی پردرشن نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں، اس کا مول ادھیکار ہے، جیسا چاہے بولے، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے سماج بنائے، اور جیسی چاہے بھاشا بولے، اور جیسا چاہے دھرم پریورتن برا نہیں ہے، لیکن دھرم پریورتن کے نام پر اگر تم دولت کی طاقت دکھاتے ہو۔ لا اکراہ فی الدین، اس آیت کی تفسیر مولوی ہاشمی نے اس طرح بیان کی، گویا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور دین اسلام کو اختیار کرے، بلکہ جیسا چاہے بولے، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے سماج بنائے، اور جیسا چاہے دھرم اپنائے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ گمراہی کہ مولوی ہاشمی نے کہا کہ دھرم پریورتن یعنی مذہب تبدیل کرنا برا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مذہب تبدیل کرنا ہرگز جائز نہیں۔ کوئی اپنا مذہب بدل ڈالے یعنی مرتد ہو جائے تو اسلام نے اس کی سزا قتل رکھی ہے، یہاں تک کہ مسلک امام بھی تبدیل کرنا جائز نہیں، جیسا کہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے۔ بھیا یہ اپنے من کی پسند ہے، جیسے کہ تم پسند کے کپڑے بازار سے لاتے ہو کوئی کچھ نہیں بولتا، پسند کی کار لے کے آ جاتے ہو کوئی کچھ نہیں بولتا، پسند کی بیوی لے کے آتے ہو کوئی برا نہیں مانتا، لیکن کوئی طاقت سے بیوی دلوا دے، کوئی شکتی پردرشن کر کے کار میرے تھوپے تو پرتکریا ہوگی۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تیرا دھرم تیرے لیے ہے، میرا دھرم میرے لیے ہے۔ اعلان کرتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، قرآن کہتا ہے کسی کے اوپر کوئی چیز کرتب نہیں ہے۔ اے دھرم کے پرچارکو، اے دھرم کے پرچارکو، تم کیول بول دیا کرو، دباؤ مت ڈالو، پریشر مت ڈالو۔ استغفر اللہ، کب قرآن نے کہا کہ کسی کے اوپر کوئی چیز کرتویہ نہیں یعنی فرض نہیں، بلکہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کافروں پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح تمام عبادات کافروں پر بھی فرض ہیں گرچہ ایمان لانے کے بعد۔ لکم دینکم ولی دین، اس آیت کو بھی پڑھ کر مولوی ہاشمی میاں نے غلط بات سمجھانی چاہیے، جبکہ اس آیت کے تعلق سے حقیقی واقعہ اس طرح ہے کہ کچھ کافروں نے بارگاہ رسالت میں آ کر کہا کہ آپ کچھ باتیں ہمارے معبودوں کی مان لیں اور ہم کچھ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی اور کافروں کو اس طرح دھتکارا گیا کہ حضور نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص۔ اس جواب کا مقصد کافروں کو دھتکارنا اور ڈرانا تھا، اور پھر یہ بھی کہ یہ سورہ منسوخ ہے آیت قتال سے، اور منسوخ سے دلیل پکڑنا ہرگز درست نہیں۔ جیسے کہ شراب کی حلت منسوخ ہوئی، خنزیر کی حلت منسوخ ہوئی، جوا کو منسوخ کیا گیا، نکاح متعہ کو منسوخ کیا گیا، تو کیا ان منسوخ احکام سے کوئی شخص یہ ثابت کرے گا کہ شراب حلال ہے، خنزیر حلال ہے؟ لہذا اس آیت سے دلیل لانا بالکل درست نہیں۔ مگر مولوی ہاشمی میاں من مانے انداز میں اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔
اپنی پسند کی کار اور اپنی پسند کی بیوی وغیرہ کی مثال دے کر مولوی ہاشمی میاں مذہب کے معاملے میں انسانوں کو مکمل آزادی کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس دھرم میں جس کو آستھا ہوگی، جس میں جس کے من کو شانتی ملے گی، اس میں آ جائے گا اسلام لکم دینکم ولی دین، تیرا تیرے لیے، میرا میرے لیے، لنا اعمالنا لکم اعمالکم، یور ڈیڈس ود یو، مائی ڈیڈس ود می، نو فرکشن، نو ہیٹ، نو کنٹروورسی۔ یہ کہنا کہ جس دھرم میں جس کو آستھا ملے گی سکون ملے گا، اس طرح اگر لوگوں کو چھوٹ دے دی جائے تو دین اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ جس کی سمجھ میں جو آئے گا وہی مذہب اختیار کرے گا۔ اگر کسی کو اسلام کے قانون مشکل محسوس ہوں گے تو وہ اپنی پسند کے مطابق ہندو، عیسائی یا بدھ مذہب اختیار کرے گا، اور دوسرے مذہب والوں کے لیے یہ کہنا کہ کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی نفرت، کوئی تنازع وغیرہ نہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ جو خدا کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یقیناً ہمارا ان سے فرکشن اور اختلاف ہے۔ جو رسول کو نہیں مانتے، یقیناً ہمیں ان سے ہیٹ اور نفرت ہے، اور جو خود کو مسلمان کہہ کر بھی کسی ضروری عقیدے کا انکار کرتے ہیں، یقیناً ہمارا ان سے تنازع اور کنٹروورسی ہے۔ دھرم تو کرتویہ پالن میں کرم کی مہانتا کو بتاتا ہے۔ ایسا دھرم چاہے کوئی ہو، ایک خدا کا ماننے والا ہو یا تین خدا کا ماننے والا، وچار دھارا میں انتر ہو سکتا ہے، مگر دھرم کے جو مول شکشا ہے اس میں کہاں سے انتر دکھاؤ گے؟ معاذ اللہ، کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تمام دھرم، خصوصاً تین خدا ماننے والا دھرم، کیسے اسلام سے مخالف نہیں، اور دونوں میں کیوں فرق نہیں؟ یقیناً بنیادی تعلیمات میں صاف فرق موجود ہے۔ جو تین خدا ماننے والے ہیں وہ پہلا خدا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا خدا حضرت عیسیٰ کو، اور تیسرا خدا حضرت مریم کو مانتے تھے۔ یوں ہی زرتشت مذہب اور دوسرے مذہبوں میں بھی واضح فرق توحید باری میں پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کو الگ عقیدے والا اور نصارہ کو الگ عقیدے والا بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا، اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں انہیں جاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ قرآن پاک تو یہ اعلان کرے اور بابا ہاشمی مہاراج کہیں کہ وچار دھارا یعنی سوچنے کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، مگر دھرم کے جو مول شکشا یعنی بنیادی تعلیمات ہیں اس میں کہاں سے انتر دکھاؤ گے؟ شبد کو صحیح روپ میں پریوگ کرنا چاہیے، کیونکہ شبد بدل جائیں تو گیتا کا مہتو ختم ہو جائے گا۔ شبد میں ہیر پھیر کر دیا جائے تو قرآن کی امپورٹنس سماپت ہو جائے گی۔ اگر شبد میں الٹا پلٹا کر دیا جائے تو تلسی صرف رامائن گھر سے نکال دی جائے گی۔ پلیز آپ شبدوں کے پریوگ میں راجنیت نہ اپنائیے، بلکہ اس شبد کا جو اچت استھان ہے اسی اچت استھان پر اس کا پریوگ کیجیے۔ قرآن کی امپورٹنس اور اہمیت سے کسے انکار، مگر حیرت اس پر ہے کہ تلسی صرف رامائن کی حفاظت کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی گمراہی ہے، یہ کیسی بدعقیدگی ہے۔ ہمیں جو ہمارے من کو استھر کر دے وہ دھرم ہے، جو پیٹ بھرے وہ راجنیت ہے۔ نیتا پیٹ بھرتا ہے، دھرم دل کو، ہردے کو استھر کرتا ہے، اور گرو آپ کی آنکھوں کو آپ کے نراکار کا درشن کرواتا ہے۔ ہمیں راجنیتا بھی چاہیے، ہمیں دھرم بھی چاہیے اور راجنیتا بھی چاہیے۔ پیٹ کے لیے نیتا، جب پیٹ بھوکا ہوگا تب ہم نیتا کے پاس جائیں گے، اور جب دماغ بھوکا ہوگا تو دھارمک کے پاس جائیں گے، اور جب دل پیاسا ہوگا، پیار کرنا چاہے گا، پریم کی بھٹی میں جلنا چاہے گا، تو ہم اپنے داتا کے درشن کے لیے گرو کے قدموں میں جائیں گے۔ گرو گوبند دو کھڑے تاکہ لاگو پائے، بلہاری گرو اپنے گوبند ہوئے۔
کون نہیں جانتا کہ آج کل کے نیتا کی کمائی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، رشوت، جبر، غصب وغیرہ ان کے نزدیک ایس کی بات ہی نہیں۔ ایسی ناجائز کمائی غازی ملت کو مبارک کہ وہ اپنا پیٹ ایسے نیتاؤں سے بھریں۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی ناپاک کمائی سے محفوظ رکھے اور اپنے پاس سے رزق حلال عطا فرمائے۔ تمام ہی برادران اسلام سے ہم گزارش کرتے ہیں، خصوصاً اشرفی بھائیوں سے، کہ اگر وہ مولانا ہاشمی میاں کی ان گستاخیوں کو غلط نہیں سمجھتے جو انہوں نے دوسرے بزرگوں کی شان میں کی ہیں، تو کم از کم ان گمراہیوں پر تو ضرور غور کریں جو ان کی تقریروں میں ہیں اور جن کی ویڈیو سی ڈی ثبوت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ان گمراہیوں کی بنیاد پر یقیناً آپ کو ان کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ان کا وبال آپ پر نہ آئے اور ان کی گمراہی اور گناہ میں آپ حصہ دار نہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو قبول کرنے اور حق کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے معاملے میں کسی کی بیجا طرفداری سے بچائے۔ اب آئیے بابا ہاشمی مہاراج کی سن عیسوی 2007 میں ہوئی ایک تقریر کی جھلکیاں سماعت فرمائیں۔ سادھو سنتوں نے شراب میں اولیاء اسلام آپ کی دشا پر اولیاء اسلام کے ساتھ سادھو سنتوں کی بھی تعریف کر رہا ہے اور اللہ کے ولیوں اور کافروں کے پیشواؤں کو ایک ہی درجے میں رکھ رہا ہے۔ اسلام بھی ایک نیا دھرم ہے، اس لیے یہ کسی دھرم کا وروध ہی نہیں، کسی دھرم کا دشمن نہیں، بلکہ ہر دھرموں کے گنوں کو لیتا ہوا آج کے یگ کی آوشکتاؤں کی پورتی کے لیے نئے گن دیے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، اسلام ہرگز نیا مذہب نہیں، یہ وہ مذہب ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں کیا ہے۔ ارشاد ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ سورہ آل عمران آیت 19۔ اسلام یقیناً ایسا مذہب ہے جس میں تمام تر خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، اور دیگر دھرموں میں اگرچہ ایک دو یا چند خوبیاں ہیں تو وہ بھی اسلام کی خوبیوں سے لی گئی ہیں، اس لیے کہ دیگر دھرموں میں کوئی نہ کوئی ایسی برائی یا خرابی ہے جو تمام اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسلام کے اصول و قوانین عین فطرت کے مطابق ہے، اور دیگر دھرموں کے قوانین کبھی تو انسانیت کو غیر اخلاقی کام کی طرف لے جاتے ہیں تو کبھی ظلم و بربریت کا درس دیتے ہیں، اور اسلام کسی مخالف یا باطل دھرم کی خوبیوں کا محتاج نہیں، بلکہ اس کے اندر خود تمام خوبیاں موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ اسلام کسی دھرم کا ورودھی نہیں، کسی دھرم کا مخالف نہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے، جبکہ ہمارا کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام تمام باطل مذاہب کا رد کرنے والا اور ان کا مخالف ہے۔ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہیں سے تمام جھوٹے دھرموں کا رد ہو گیا، تمام برے مذاہب کی مخالفت ہو گئی۔ جو دھرم باطل ہیں یا فاسد ہیں، اسلام ان کو باطل اور غلط مانتا ہے، اور باطل کو باطل ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ باطل کو باطل، غلط کو غلط کہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام کسی دھرم کا مخالف نہیں یقیناً گمراہی ہے۔ اسی لیے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیول مسلمانوں کے پرافٹ نہیں ہے، تم ٹھیکیدار نہیں ہو، فالوور بنے رہو، تم فالوور بنے رہو، تمہارا نبی سب کے لیے ہے۔ اہل اسلام و کفار کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایکتائی کو مان لینے کے بعد سب سے بڑا اختلاف نبی و رسول کو نبی و رسول ماننے کا ہے، بلکہ اصل اختلاف ہی یہی تھا کہ تم رسول کو مانو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات و ارشادات کو تسلیم کرو، لیکن کفار نے نہیں مانا اور نبی کو نبی نہیں جانا، رسول کو رسول نہیں مانا۔
ان کفار کا نہ ماننا صرف اور صرف اس لیے تھا کہ اگر ہم نبی کو نبی یا رسول کو رسول مان لیں گے تو پھر ہمیں ان کی تعلیمات اور فرمان پر چلنا ہوگا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیمات ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو اپنے جھوٹے خداؤں اور بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، صرف ایک معبود حقیقی کو ماننا ہوگا۔ تو یہ سب بھلا ان کافروں سے کب ممکن تھا؟ یقیناً ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے نبی ہیں، پروفٹ ہیں، لیکن ماننے والے صحیح الاعتقاد ہیں اور نہ ماننے والے بدترین بدبخت کفار ہیں۔ اگر کفار ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مان لیں تو پھر کافر کیوں رہیں؟ مذہب اسلام سے کیوں نکل جائیں؟ معلوم ہوا کہ نبی تو ساری کائنات کے لیے ہیں، لیکن دل و جان سے ان کی تصدیق کرنے والے صرف مومن ہیں۔ اس لیے تم سنکیرنتا چھوڑو، سیرتیتا سے اوپر آؤ، جات پات کا بھید بھاؤ مٹاؤ، پہلے انسان بنو، کیونکہ میرا نبی پشوؤں کے لیے نہیں آیا ہے، مانو کے لیے آیا ہے۔ اب اگر تم انسان نہیں بنو گے تو ہندو مسلمان کہاں سے بنو گے؟ معاذ اللہ، یہ کہنا کہ جب تم انسان نہیں بنو گے تو ہندو مسلمان کہاں سے بنو گے، اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ جیسے مسلمان بننا اچھائی ہے ویسے ہی ہندو بننا بھی اچھائی ہے، یعنی ہندو دھرم اور اسلام کو برابر میں لا کر کھڑا کر دیا، معاذ اللہ۔ اور یہ جو کہا کہ ذات پات کا بھید بھاؤ مٹاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی باطل دھرم کو باطل نہ کہو، ان کے عقائد معلوم کر کے ان کی حقیقت جاننے کو شک میں پڑنا بتا رہا ہے، حالانکہ ہر انسان پر فرض ہے کہ مسلمان کو مسلمان مانے اور کافر کو کافر مانے، یہ ضروریات دین سے ہے، مگر مولوی ہاشمی اس سے منع کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ ذات پات کا بھید بھاؤ مٹاؤ۔ مولوی ہاشمی یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ مذہبی و غیر مذہبی دوستی و میل جول رکھو، حالانکہ ہدایت گمراہی سے بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپسی محبت اور اتحاد و اتفاق صرف مسلمانوں سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتقاد و ایذان کے اعتبار سے مشرکوں اور کافروں کو نجس یعنی ناپاک فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ان المشرکین نجس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و کفر، ہدایت و گمراہی کے درمیان صاف فرق بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا قد تبین الرشد من الغی، پارہ 3، بے شک حق راہ صاف جدا ہو گئی گمراہی سے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایمان و کفر دیکھیں گے، پھر اگر ایمان والا ہے تو بھید بھاؤ مٹا دیں گے، ورنہ شرعی وجوہ کی بنیاد پر چاہے کوئی ہو اس سے بھید بھاؤ کیا جائے گا۔ اور مولوی ہاشمی کا یہ کہنا کہ کیونکہ میرا نبی پشوؤں یعنی جانوروں کے لیے نہیں آیا ہے، انسانوں کے لیے آیا ہے، یہ جملہ یقیناً کسی جاہل ہی کا ہو سکتا ہے جو اسلام کے اجماعی عقیدے پر قدغن لگا کر اپنے مقصد بد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات اور مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بعض مخلوق کو اس سے خارج کرنا کسی نابلد اور جاہل کی ناپاک سمجھ ہے، جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، بے شک میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبیوں کا اختتام ہوا، لہذا صرف انسانوں سے خاص کرنا کہ نبی صرف انسان کے لیے آیا ہے بداہتاً باطل ہے، اور قول رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بھیجا تو کون ہے کہ کہے صرف انسان کے لیے ہے، اور انسان کے لیے خاص کرنا گویا جنات وغیرہ کو بھی خارج کر دینا ہوا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح قوم جن کے لیے بھی آپ رسول بن کر تشریف لائے۔
سب کے لیے وہ رحمت بن کر کے سید شیخ مغل پٹھان گرائمر گھٹری ویش شور گریڑیا یادو گرمی جات سب کے لیے رحمت۔ معاذ اللہ ہندوؤں کی ایک ایک برادری کا نام اس طرح گنایا جا رہا ہے جیسے وہی رحمت کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت میں پورا عالم داخل ہے، لیکن رحمت تو در حقیقت مسلمانوں اور ماننے والوں پر ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت ہونے کی وجہ سے کفار و مشرکین عذاب عام سے بچ جاتے ہیں کہ حضور پاک کے رحمت ہونے کے صدقے سے امت محمدیہ پر پچھلی امتوں کی طرح عذاب عام نازل نہ ہوگا۔ یہ اس امت کے لیے رحمت ہے، لیکن اسی ضمن میں اس امت کے کفار و مشرکین عذاب عام سے بچ جاتے ہیں، اور یہی ان کفار کے لیے رحمت ہے۔ ورنہ تو نبی کریم اور صحابہ کرام کی صفت قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ سورہ فتح آیت 29۔ اسی بھارتیہ سنسکرت کی اسی ہندو مانیتاؤں کے انوسار اسی سنسکرت رامائن کے آدھار پہ ایک واقعے کی طرح آپ کا اشارہ شاید میں نہیں رہوں گا، کیونکہ وہ تفصیل آپ سب جانتے ہیں۔ کسم سادھو کا روپ دھارن کر کے راون نے ہندو مانیتاؤں کے انوسار مریادا پروشوتم رام کو کیا دی، سیتا جی کا اپہرن کیا۔ یہ اتیاچار تھا جو لنکیشور نے کیا، یہ اتیاچار تھا جو راجا نے کیا کہ کسی کی اردھانوی کو، کسی کی بیوی کو دھوکہ دے کر کے طاقت سے اٹھا دے جانا پاپ ہے۔ یہ راوڑ کا اہنکار تھا، سکھوں سے پاپی بنایا، لیکن یہ رام کا ادھیکار تھا۔ سیتا ہرن کو بھولے نہیں، بلکہ یہ پاپ جس نے کیا ہے اس کی لنکا میں گھس جائیں اور سیتا کو واپس لانے کا جو ان کا پورا ادھیکار تھا اسے پا جائے، چاہے اس کے لیے لنکا دہن کرنا پڑے۔ اتہاس ساکھی ہے، ہمارے سادھو سنتوں نے ہمیں بتایا ہے، رامائن میں اس کا پورا وشلیشن ہے کہ گئے اور سفلتا پوروک انہوں نے سرکشت اور پوترتا بھنگ ہونے لگے، سرکشت افغانگی کو واپس لائے اور پورے لنکا کو آگ لگا دی گئی۔ اسے ہم لنکا دہن بھی کرتے ہیں، اور اسی کی یاد منانے کے لیے راون دہن ہڑتال کرتے ہیں۔ آگ ہی لگا کر کے ہم برائی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں کہ ہم برائی کو آگ لگاتے رہیں گے۔ تو برا بنانا یہ ہمارے دھن کا کام نہیں تھا، یہ تو ہماری برائی بھلپنی تھی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دریودھن یدھشٹھر کا حق نہ مانے، پھر اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، اتہاس کا پنہ ہے۔ دریودھن اور دھرتراشٹر یدھشٹھر اور ارجن کا حق نہ مانے تو کرشن کہتے ہیں طاقت سے لے لو، کیونکہ مول ادھیکاروں کو طاقت سے واپس لانا نہ گیتا ورودھی ہے نہ رامائن ورودھی۔ راون، سیتا یا رام کے واقعات سے دلیل پکڑنا بالکل غلط بات ہے۔ حق و دین اسلام کی حمایت و استحکام کے لیے ایسوں کے واقعات لینا جو کہ یقیناً صرف وہم یعنی خیالی داستان اور بت پرستی پر موقوف ہیں، اور ایسے من گھڑت واقعات ان سے منسوب ہیں کہ ادنا عقل والا بھی اسے بالکل رد کر دے گا۔ یہ سب واقعات کیسے من گھڑت اور خلاف عقل و قیاس ہیں، اس کا اندازہ ایک کتاب ہندوؤں کے اوتار از لالا بال کش بترابر مطبوعہ خدا بخش لائبریری پٹنہ کو پڑھنے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اپنے دین کی دلیل جس سے بھی حاصل کریں گے تو پہلے اس شخص یا اس کے دھرم کو جانچ لیں گے،
پھر اپنی دلیل لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے پہلے دیکھ لو جس سے اپنا دین حاصل کرتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین یقیناً یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے ایک گروہ ہیں، اور یہود و نصارہ سے دلیل لینے اور ان کے واقعات بیان کرنے کی منائی حدیثوں میں صاف طور پر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحدثوا عن الیہود، یعنی یہود و نصارہ کی باتیں بیان نہ کرو، ان سے حدیث کی روایت نہ کرو۔ مشکات شریف۔ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولوی ہاشمی کے نزدیک انبیاء و اولیاء کے واقعات اور سیتا و رام کی داستان میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کا ارشاد ہو یا گیتا کی باتیں، ان کے نزدیک تقریر میں کسی کا بھی ذکر کرے جائز ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولوی ہاشمی میاں کے دل میں ہندوؤں کے مذہبی رہنماؤں کی کتنی عقیدت ہے کہ ان کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ سیتا کی بجائے سیتا جی کہا، اور رام کا ذکر بھی بڑے ادب کے ساتھ کیا، اور کہا کہ رام کا ادھیکار تھا کہ سیتا ہرن کو بھولے نہیں۔ کرشن کا ذکر کیا تو کہا شری کرشن کہتے ہیں، اور سادھو سنتوں سے کتنی اپنائیت ہے کہ کہا ہمارے سادھو سنتوں نے ہمیں بتایا ہے، اور ہندوؤں کی بولی بولتے ہوئے کہا کہ اسی کی یاد منانے کے لیے ہم راون دہن ہر سال کرتے ہیں۔ یہ پراچین دھرم کا میں نے اداہرن دیا ہے جو گیتا میں، وہ پراچین دھرم کا میں نے اداہرن دیا جو ہمارے ہندو بھائی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پراچین دھرم یعنی پرانے باطل مذہبوں سے اسلام پر مثال پیش کرنا، مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسلام ان دھرموں کے بعد ہے، حالانکہ یہ بالکل بے دلیل اور غلط بات ہے، کیونکہ مذہب اسلام سے پہلے کوئی بھی دھرم نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام دنیا میں مذہب لے کر آئے، اور وہ مذہب یقیناً اسلام ہی تھا، اور اس کے سوا کوئی دھرم یا کوئی مذہب اس وقت دنیا میں نہیں تھا۔ تو ظاہری طور پر بھی ثابت ہے کہ سب سے پرانا وہ پہلا مذہب اسلام ہی ہے۔ اگر وہ مکہ دہن کرتے تو بھی اچت تھا، وہ مکہ دہن کرتے تو یہ ان کا ادھیکار تھا۔ لنکا دہن اگر کہیں ہو سکتا ہے تو مکہ دہن بھی کہیں ہوتا، مگر وہ سناتن دور کی بات تھی کہ لنکا دہن نہیں کیا جائے گا تو برائی کی ہمت بڑھ جائے گی، مگر یہ نوینتم دور کی بات ہے کہ کھما کر دیا جائے گا تو مانوتا جان جائے گی، انسانیت جان جائے گی۔ ایسے انوکول نرنے لینا پڑتا ہے، کہیں وہ بھی تھا کہیں یہ بھی ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، صحیح وہ بھی تھا صحیح یہ بھی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مکہ دہن کرتے تو صحیح تھا۔ دہن کرنا یعنی آگ لگا کر جلا دینا، خاکستر کر دینا، کسی گاؤں یا ملک کو آگ لگا کر مکمل طور پر ختم کر دینا، ایسا کرنا شریعت اسلامیہ میں ہرگز جائز نہیں، کیونکہ آگ لگا دینے کی صورت میں ہر طرح کی چیزیں جل جائیں گی، عورتیں ہوں یا بچے، بوڑھے ہوں یا کمزور، مزدور ہو یا غلام، پھلدار درخت ہو یا سبزہ و باغ، تمام چیزیں آگ لگانے کی صورت میں برباد ہو جائیں گی۔ جب اسلام و پیغمبر اسلام کا حکم یہ ہے کہ تعذیب بالنار مخلوق کے لیے حرام ہے، یعنی کسی کو جلا کر سزا دینا جائز نہیں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا تعذیب بالنار اللہ عز و جل کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح اسلام کی آخری تدبیر جہاد میں بھی آداب جہاد میں سے یہ چند احکام تمام مجاہدین کے لیے لازم و ضروری تھے، مثلا عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، گھروں کو یا کسی چیز کو آگ نہ لگائی جائے، پھلدار درخت کو نہ کاٹا جائے، بھری پوری کھیتی کو برباد نہ کیا جائے وغیرہ۔ لہذا یہ کہنا کہ مکہ دہن صحیح ہوتا بالکل غلط بات ہے۔ ہندو غلطی کرے تو مولانا صاحب ہٹوا دے، بہت غلط، یہ باپ نے باپ پر ایسا کیسے
کر دیا، اور جب تو مولوی وہ یہی غلط کرے یعنی یار اپنا یہ ہمارا اسلام ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنی دلیری سے علماء اسلام پر طنز کیا جا رہا ہے اور انہیں مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. شریعت مطہرہ میں ہرگز یہ اصول و قانون نہیں کہ جب کوئی مولوی یا مفتی غلط کام کرے تو وہ غلط نہ ہو، بلکہ جو بھی کرے چاہے مومن ہو یا ہندو، پنڈت ہو یا کافر، غلط کو غلط کہا جائے گا. مولوی ہاشمی کا اس طرح بیان کرنا در حقیقت اپنے مذہب کا مذاق اڑانا ہے، جو سخت گمراہی کی بات ہے. اسی لیے اللہ کا ولی جماعت نہیں بنا. کوئی بھی سادھو سنت سنگھن نہیں بنا. خواجہ صاحب اکیلے، نظام الدین محمود اکیلے، 14 سال کا بنواس اکیلے. لوگ ملتے جائے، کارواں بنتا جائے، مگر نکلا اکیلے. امام حسین جنگ پڑے اکیلے. اب شیر اکیلا ہی نکلتا. یہ زندہ ہو رہی ہے جماعت بنا کے دیگروں سے اپنے دیش کو بچاؤ. معاذ اللہ، کیسی گمراہی اور شرم کی بات ہے کہ مولوی ہاشمی میاں اولیاء کرام بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری میں سادھو سنتوں اور 14 سال کے بنواس یعنی ہندوؤں کے پیشوا رام کا ذکر کر رہے ہیں اور سب کی ایک ساتھ تعریف کرتے ہوئے شیر کا لقب دے رہے ہیں، جبکہ سادھو سنت اور رام ہرگز تعریف کے لائق نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ولی جماعت ہی بناتے ہیں، اور اسی لیے اولیاء اللہ کے گروہ کو ولایت و قطبیت ملتی ہے تاکہ یہ جماعت بنائیں. گرچہ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ اکیلے ہیں، لیکن جب کہیں اترتے ہیں تو جماعت لے کر اترتے ہیں اور جماعت بنانے ہی کے لیے تبلیغ میں مصروف ہوتے ہیں. ہمارا جہاد سے تعلق ہے، فساد سے نہیں. اور فساد کو جہاد بنانا مہابھارت کا اپمان ہے، کربلا کی توہین ہے، بدر و خیبر و خندق کا مذاق ہے. ہمارے بزرگوں نے جہاد کیا مگر لالچ میں نہیں، ستا کے لوبھ میں نہیں، مانوتا کے ہت میں کیا، سوامی کے آدیش پر کیا، اپنے پوچھ کے کہنے پر کیا. پہلے مہابھارت کا ذکر کیا، اس کے بعد کربلا و بدر و خیبر و خندق کا. ہندوؤں کی داستان مہابھارت کے برابر کربلا و بدر و خیبر و خندق کا ذکر کیا، جبکہ مہابھارت کی کوئی سند نہیں اور وہ کوئی حق کی لڑائی نہیں، جبکہ اسلام کی یہ لڑائیاں حق کے لیے لڑی گئیں اور یہ فرضی داستانیں نہیں بلکہ حقیقی واقعات ہیں. اور یہ جو کہا کہ ہمارے بزرگوں نے جہاد کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہابھارت کی داستان میں ہندوؤں کے جو پیشوا ہیں وہ ہاشمی میاں کے بھی بزرگ ہیں اور انہوں نے بھی جہاد کیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اسلام خدا کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے. جامع مسجد کے ملا کا نہیں، وہ ملاؤں کی بات کیوں سنتے ہو؟ اللہ کی سنو، اس کے رسول کی سنو، نبی کی سنو، بڑی نہ سنو. اپنے پابندیوں کی کمی ہے کیا؟ اسلام جب اللہ عز و جل کا پیغام ہے تو یہ پیغام اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ امام بیان کرے تو در حقیقت اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا بیان و پیغام ہے. اور امام و علماء اولو الامر کے طبقہ میں آتے ہیں، لہذا اگر علماء و امام اللہ و رسول کے پیغامات بیان کریں تو بھی واجب الاطاعت ہیں. لہذا یہ کہنا کہ تم ملاؤں کی کیوں سنتے ہو سخت گمراہی ہے. ایک بات اچھی طرح سے آپ لوگ کر لیجیے، قابل مسجد دھارمک مسئلہ نہیں، زمین کا مسئلہ ہے، اس میں سواملک کی سمسیا ہے. اور ایک بات اسپشٹ کر دوں، کسی بھی سیدھی ہوئی زمین پر طاقت سے مسجد بنا دی جائے
اسلام کی نظر میں وہ مسجد ہی نہیں ہے. اچھا لگے کوئی برا لگے، ابھی تک کبیر کی طرح دونوں کی گالی سننے کو تیار. سچ بولیں گے، چاہے مسلمان روٹ جائے چاہے ہندو روٹ جائے، مگر وہ نہ روٹے. تم روٹیو تو گجب ہو جائے. سب روٹائیں پر تم نہ روٹیو، تم روٹیو تو گجب ہو جائے. ہمارا مالک ہم سے روٹے گا تو چھینی ہوئی زمین پر، غصب کی ہوئی زمین پر، کسی دوسرے کی زمین پر، یہ زمین کس کی ہے؟ کیا میں بول رہا ہوں؟ نگر نگم کی ہے. جس پہ مسجد بناؤ گے مسجد ہو جائے گی. سب کیا مسئلہ سب کو معلوم ہے، پھر جھگڑا نہ ہوگا. کاش مولوی ہاشمی نے بولنے سے پہلے سوچا ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے. بابری مسجد کا مسئلہ مذہبی و شرعی مسئلہ ہے اور یہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ بابر نے جب مسجد بنائی تو اپنی زمین پر بنائی تھی، نہ کہ غصب کی ہوئی زمین پر. دوسری بات یہ کہ اتنے برسوں سے بہت چھان بین کی گئی مگر ہرگز وہاں کوئی مندر کا ثبوت نہیں ملا اور نہ کوئی یہ ثابت کر سکا کہ بابری مسجد مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی. مولوی ہاشمی کا یہ کہنا کہ کسی بھی چھینی ہوئی زمین پر طاقت سے مسجد بنا دی جائے تو اسلام کی نظر میں وہ مسجد ہی نہیں ہے. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بابری مسجد چھینی ہوئی زمین پر بنائی گئی ہے، جبکہ یہ ہرگز صحیح نہیں اور یہ ہندوؤں